نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین والطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یخرجکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ رب کائنات کی توفیق اور اس کے امر سے میں نے رب کائنات کی حمد و ثنا کی اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک پیش کیا۔ رب کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع عذاب قبر اور سما موتا کے موضوع پر ہے، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو غور و فکر سے تمام مکاتب فکروں سے بالاتر ہو کر اللہ کی رضا اور قرآن اور سنت کی روشنی میں سنیں اس کو۔ تو تمہیداً میں پہلے آپ سے یہ فرما دوں کہ پہلا میرا ان دو موضوع میں پہلے میں سب سے پہلے جو گفتگو کروں گا عذاب یعنی کہ قبری حیات پر بحث کروں گا، پھر عذاب قبر پر بات کروں گا، اور اس کے بعد سما موتا پر بات کروں گا۔ پہلے میرا عنوان یہ ہوگا کہ آیا اس دنیا فانی کے بعد، اس دارالدنیا کے بعد قبری حیات کا جو قبری حیات ہے، برزخی حیات جس کو کہا جاتا ہے، وہ قرآن کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور حدیث حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے وہ حیات کیسی ہے، وہ آپ کو میں قرآن مجید سے اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ تو آپ سے دوبارہ التماس ہے کہ آپ اس کو غور و فکر سے سنیں اور تمام مکاتب فکروں سے بالاتر ہو کے سنیں۔ تو میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ رب کائنات میں اس میں فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، بھلا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، بھلا تم اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم تو بے جان تھے۔ فاحیاکم، اور اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یخرجکم، اور پھر تمہیں حیات دے گا، ثم الیہ ترجعون۔ تو ادھر اللہ نے پہلے اس دنیا فانی میں آنے سے پہلے اس کو، انسان کو، یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اس ذات کا انکار، اس اللہ کا، اس ذات کا انکار کیوں کرتے ہو، تمہارا تو ابھی وجود ہی نہیں تھا، تو اس نے تمہیں زندگی دی، دارالدنیا میں بھیجا۔ تو پہلے جو موت کا ذکر ہوا، اس سے اس دنیا فانی سے ابھی عدم دنیا یعنی کہ دنیا سے آنے سے پہلے اموات کا ذکر کیا، اور پھر زندگی دی، پیدائش دارالدنیا کی پیدائش کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا ثم یمیتکم، فاحیاکم کے بعد دارالدنیا، ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد پھر موت کا ذکر کیا، یعنی کہ اس دارالدنیا سے
چلے جانے کا ذکر کیا کہ ثم یمیتکم، اور پھر ثم یحییکم، پھر برزخی حیات کا ذکر کیا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم نے اپنے رب کی طرف سے تمہیں اللہ اٹھا لے گا۔ یعنی کہ رب کائنات نے ادھر دارالدنیا کا ذکر کیا اور پھر برزخ کا ذکر کیا، اور برزخ میں جانے کا ذکر کیا، اور پھر برزخ کی زندگی کی اللہ نے بات کی۔ میں دوبارہ سے آپ کو بیان کرتا ہوں، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو، وکنتم امواتن، تم تو بے جان تھے، ثم امواتن فاحیاکم، اور پھر اس نے تمہیں حیات دی، اس دارالدنیا میں بھیجا، ثم یمیتکم، پھر اس دنیا فانی سے تمہارا رخصت، تمہارا جانا ہو گیا، ثم یخرجکم، پھر تمہیں برزخی حیات دی، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں عالم برزخ سے اٹھا کر آخرت والے دن سب کو اٹھا لے گا۔ تو اس آیت نسکتی سے برزخی حیات کا بھی، اس حیات اس قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کر دیا کہ برزخی حیات حق ہے، اور برزخ کی جو حیات ہے وہ روح والجسد کے ساتھ ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عقیدہ ہے لوگوں کا کہ روح کا قبر میں نہیں آنا، قبر میں نہیں آئے گی، اور قیامت تک اللہ روح کو نہیں لوٹائے گا، صرف جسم میں رہیں گے اور روح جسم میں دوبارہ نہیں لوٹے گی، وہ ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، اس پر بھی غور کریں، اور اس کا کنسیپٹ وہ بالکل غلط بیان کرتے ہیں۔ اب وہ آیت سنیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تو اللہ جان نکال لیتا ہے ان کی موت کے وقت، یعنی کہ اللہ سب کی جب جان نکالتا ہے ان کی موت کے وقت روح کو نکال لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فیہا منامہا، اور جنہیں نہیں موت آئی یعنی کہ سونے کے وقت، ان کی بھی نیند کے وقت ان کی بھی روح کو اللہ نکال لیتا ہے۔ اب یہاں وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور ان کی روح روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، یعنی کہ ان کی روح کو پھر روح کو دوبارہ نہیں لوٹاتا، یعنی کہ دنیا میں۔ آگے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور پھر اس کے علاوہ روحوں کو لٹا دیتا ہے جن پر ابھی موت کا فیصلہ نہیں کیا، ان کی روحوں کو ایک میعاد تک وہ دوبارہ لٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، ان کی روحوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اس سے یہ ہرگز عالم برزخ کے لٹانے کا ذکر نہیں ہو رہا، عالم دنیا میں روح نہیں لٹائے گا، یعنی کہ اس دنیا سے جب روح فانی سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ دنیا میں روح نہیں لٹائی جائے گی، دنیا میں وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ برزخ کا الگ معاملہ ہے۔ اگر اس سے مراد وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ کا اگر ہم مراد اب یہ لیں کہ یہ برزخ میں بھی روح نہیں آئے گی، تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس دنیا فانی میں ہماری جو حیات ہے وہ روح والجسد کے ساتھ ہے، تو روح والجسد کے ساتھ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، بدی بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح اگر دنیا میں ہماری حیات روح والجسد کے ساتھ ہے تو جو برزخ میں جو اگر اس کا مطلب یہی لیں وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ کہ اللہ نے روح کو روک لیا، اب ہمیشہ روح نہیں لوٹے گی، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عذاب قبر کی جتنی بھی حدیثیں اور مردوں سے جو سوال جواب ہیں اور جو ان کی قبر کا وسیع ہو جانا، ان پر راحت آ جانا، ان کی قبر کا وسیع ہو جانا، اور سوال جواب ملائکہ کا، منکر نکیروں کا سوال کرنا مردے سے، اور مردے پر عذاب قبر ہونا، اس ساری حدیثوں کا معاذ اللہ انکار ہو جائے گا۔ تو اس آیت کا جو آیا نا وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اس کا ذکر ہے کہ وہ
اس کی روح عالم دنیا میں نہیں آئے گی، اس سے اللہ نے روک رکھا ہے، عالم برزخ نہیں، کیونکہ عالم دنیا ایک الگ، یہ جو حیات ہے یہ دارالدنیا ہے، دارالدنیا عالم برزخ سے مختلف ہے۔ عالم برزخ ایک پردہ ہے، اس کے لوازمات، اس کی جو حیات ہے قبر میں، مردے کا عذاب آنا، قبر کا کھل جانا اور اس سے سوال جواب، یہ ہم سے غیب ہیں۔ تو لہذا قبر کی حیات قرآن مجید کی آیت سے اور قبر کی حیات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ثابت ہے، شہداء کی البتہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شہداء کی جو حیات ہے وہ روحانی ہے، ان کی روحیں جسموں سے نکل کر جنت کی سیر کرتی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لہٰذا جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اپینین سے، اپنے فیصلے سے جس شہداء کی حیات کے بارے میں آپ نے ایکسپلین کیا کہ ان کی حیات روحانی ہے، باقیوں کی حیات روح والجسد کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح البخاری میں حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث سن لیں کہ آپ دو قبروں سے گزرے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، تو آپ دو قبروں کے پاس رکے اور آپ نے دو شاخیں توڑ کر ان دونوں کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر دو شاخیں لگا دی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شاخیں آپ نے کس لیے لگائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تعالیٰ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ ان کو عذاب قبر کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ان میں پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ قبر میں حق ہے، عذاب قبر، اور عذاب قبر جو مردے پر عذاب ہے وہ روح والجسد کے ساتھ ہے، صرف روح کو عذاب نہیں ہے، صرف جسم کو خالی نہیں، روح کے ساتھ جسد کا، روح والجسد کے ساتھ مردے کو عذاب ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سید عائشہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مردے کو قبر میں عذاب پہنچتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ مردے کو قبر میں عذاب پہنچتا ہے، یہ بھی حدیث ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپینین یہ بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سید عائشہ نے پوچھا یا نبی اللہ کیا عذاب قبر حق ہے، قبر میں مردے کو عذاب پہنچتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو عذاب پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے۔ اب صحیح مسلم کی حدیث سن لیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ والا گڑا نہیں، یہ ایک الگ، یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں کہ انسان کا پردہ کرنا، یعنی کہ جن مردوں کی قبریں نہیں بنتی ان کا مقام اسی جگہ پہ بن جاتا ہے جہاں پر وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی انسان کو جانور نے کھا لیا تو اس کا مقام اسی مقام پر قبر بن گئی۔ اب صحیح مسلم کی آپ حدیث دیکھ لیں کہ صحیح مسلم میں جب اس دنیا فانی سے کوئی شخص جاتا ہے تو امام مسلم روایت لے آئے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب مردہ کی میت جب پڑی ہوتی ہے نا تو وہ مردہ بول رہا ہوتا ہے نیک روح کہ مجھے لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، اور جو بد روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو جسم کے ہونٹ سے وہ بول رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے سامنے وہ غائب ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مردے کے لیے قبر کا بنانا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی حیات کے صحیح مسلم کی روایت میں امام مسلم رحمہ اللہ روایت لے کے آئے ہیں کہ جب میت دنیا سے پردہ کرتی ہے تو وہ میت جب پڑی ہوتی ہے، اس کا جسم عطر پڑا ہوتا ہے، تو وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، اور جو بد روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے
کہ میت کی جو زندگی ہے وہ روح والجسد کے ساتھ ہے، روح والجسد کے ساتھ۔ اگر روح دوبارہ نہ لوٹنی ہوتی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ میت کیسے بول رہی ہے؟ جو حدیث میں ہے کہ وہ میت منہ سے بول رہی ہوتی کہ مجھے لے جاؤ، لیکن ہمارے لیے وہ برزخ ہے۔ برزخ سے مراد ہے کہ ہمارے سامنے اس کی باڈی اسی طرح ہی پڑی ہے، اس کو وہی تو برزخ ہے، غیب برزخ کہتے ہیں غیب کو۔ اچھا، اب سوال آخری میں 2-4 باتیں کر کے اس سپیچ کو وائنڈ اپ کروں گا کہ ایک تو یہ ثابت کر دیا کہ روح کا دوبارہ لوٹنا عالم برزخ میں وہ ثابت ہے۔ جب عذاب قبر ثابت ہو گیا حدیثوں میں تو پھر آپ کو روح والجسد کی حیات ماننی پڑے گی، اور معاذ اللہ اگر آپ کہیں گے کہ روح نہیں لٹائی جاتی تو پھر منکر نکیرہ کا مردوں سے سوال کرنا، ان پر عذاب پہنچنا۔ 2 قبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب پہنچ رہا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ صرف جسم پر تو عذاب، کیونکہ دنیا میں جب ہم نیکی بدی کرتے ہیں تو روح اور جسم کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد؟ تو یہ جو روح کا روک لینا ہے نا، یہ عالم دنیا میں اللہ وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ کا تعلق جو ہے نا وہ عالم دنیا کے ساتھ ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ اجل مسمى، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ روک لیتا ہے، روحوں کو رکھ لیتا ہے اپنے پاس جن پر موت کا فیصلہ فرمائے، اور فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور اس کے علاوہ روحوں کو آزاد کر دیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ نہیں فرماتا۔ یہ عالم دنیا کے ساتھ ہے، عالم برزخ کے ساتھ ہرگز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے، جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اس دنیا کے لوازمات اور قید و قیاد الگ ہیں، اس دنیا کے جو لوازمات ہیں عالم برزخ کے وہ الگ ہیں۔ اب یہ موضوع تو میں نے کلیئر کر دیا کہ مردوں پر عذاب پہنچتا ہے۔ اب دوسرا میرا آخری جو چیپٹر ہے مردوں کا سننا، یہ بھی آپ کو عقیدہ پیش کر دوں کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات عام لوگوں سے اعلیٰ اور بدرجہ اولا سب سے اعلیٰ درجہ کی نبیوں کی حیات ہے، اور ان نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی حیات ہے۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات قبری میں قرآن کی نص سے ثابت کروں گا۔ جس طرح کہ آپ دنیا سے پیدا جو آیات آپ پڑھتے ہیں نا، اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، یہ جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں نا یہ زندگی کے جانے کی آیات ہیں کہ اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اور انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ تو یہ آیات دنیا سے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے، لیکن اب آپ کی جو حیات ہے عالم برزخ میں اپنے روح والجسد کے ساتھ اپنی قبر میں نبی زندہ ہیں اپنے روح، لیکن وہ ہمارے لیے پردہ ہے، وہ اعلیٰ زندگی ہم سے غائب ہے، کیا نام ہے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مدینہ پاک میں روح والجسد کے ساتھ زندہ ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اس کی تائید میں صحیح مسلم کی دوسری حدیث سن لیں کہ آپ جب معراج پر کا سفر کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا کی شان دیکھی ہے کہ قبر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو اتنی نظر، ان کی بصارت پر بھی لاکھوں سلام کہ جن کو اللہ نے قبر میں دکھایا، کیا نام ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی قبر میں حیات ثابت ہے، اور اسی طرح جو باقی ہیں شہداء کے علاوہ
وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا سما کا۔ اب قرآن مجید کی ایک اور آیت سن لیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن مجید فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی حیات نبی پر میں دلیل دینے لگا ہوں، بعد الوصال آپ کی قبری حیات پر دلیل دے رہا ہوں۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ اب سامعین حضرات یہاں وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، یہ لکم کا خطاب یہ عالم یعنی کہ آپ کے لکم کا خطاب عالم دنیا کے ساتھ ہو گیا۔ آگے متصل آیت ہے کہ ولا ان تنکحوا ازواجہم من بعدہ ابدا۔ اب دیکھیں کہ اور ان کے جانے کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، من بعدہ ابدا، کبھی بھی کسی دور میں قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں بھی ہیں اور ہم پر ان کا عقد کرنا حرام ہے اس قرآن کی نصوص سے قطعی، لیکن فرمایا ان تؤذوا رسول اللہ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ کس لیے؟ کہ ان کے جانے کے بعد ان کی بیوی، یعنی کہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کی بیویوں کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ ان تؤذوا رسول اللہ، نکاح بھی حرام ہے اور یہ باعث تکلیف ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان تؤذوا رسول اللہ جو ہے یہ مردے کو ایذا ہوتا ہے یا زندہ کو ہوتا ہے؟ تو اس قرآن مجید کی دیکھیں، ابھی آپ کے جسم سے روح نکل جائے تو عذاب تو آپ کو ہو ہی نہیں سکتا، تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ تکلیف تو تب ہی ہوگی نا جب آپ کے اندر جان ہوگی، روح ہوگی تو آپ کے جسم کو تکلیف ہوگی۔ تو بھائی صاحب میں نے سامعین حضرات میں نے اس قرآن مجید کی آیت سے ثابت کر دیا کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ کیوں؟ کہ ولا ان تنکحوا ازواجہم من بعدہ ابدا، اسی لیے کہ ان کے جاننے کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، من بعدہ ابدا، قیامت تک حرام ہے۔ تو اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ثابت ہوگی، اور پھر آپ کے حیات عالم دنیا سے جو اخروی حیات ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے آپ نے نہیں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ہر گھڑی جو آنے والی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کا روح نکلا ہوگا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی، تو روح جو ہے وہ اسی مقام پر جائے گی نا جہاں پر آپ کا جسم ہوگا، کیونکہ آپ کی حیات روح والجسد کے ساتھ ہے۔ تو آپ کی گھڑی اللہ فرما رہا ہے کہ ہر لمحہ آپ کا آگے سے آنے والا جو ہے نا وہ بہتر ہوتا جائے گا، آپ کی زندگی آگے ترقی کرتی جائے گی، ترقی کرتی جائے گی، تو آپ کے حیات کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے حیات اعلیٰ سے اعلیٰ اور عرفہ سے عرفہ ہوتی جا رہی ہے آپ کی حیات۔ تو ان قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے میں نے ثابت کر دیا کہ جو مردوں کے حیات ہے قبری حیات وہ روح والجسد کے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ روح کا جسموں میں دوبارہ نہیں آئے گی، اس کا کوئی قرآن میں ثبوت نہیں ہے۔ اور جو یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو آیت وہ بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں نا وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ روحوں کو روک رکھتا ہے علیہ الموت، موت کے وقت، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کہ آگے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دوسری روحوں کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی کہ یہاں جو آزاد کرنا ہے دنیا میں آزاد کرتا ہے، یعنی کہ جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو آپ کی روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے، اور جس پر فیصلہ فرما دے
موت کا وہ دوبارہ نہیں لوٹتی، اور باقی جو ہیں جن پر نہیں فرماتا ان کی روح کو لٹا. تو اس کا تعلق ہے عالم دنیا کے ساتھ روح کا لٹانا نہیں ہے، عالم برزخ کا اس کا تعلق نہیں. اگر عالم برزخ کا قبر میں روح کا نہیں لٹانے کا آپ کہیں گے نا، تو پھر تو آپ سارے عذاب قبر کی جتنی بھی حدیثیں مردوں کا ان کو منکر نکیروں کا اٹھانا، ان سے سوال من ربو کا، من رسولو کا، من دینو کا، اور جو قبر میں عذاب پہنچتا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں آپ نے پڑھی کہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور آخرت کی پہلی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے؟ اب جن لوگوں کی قبریں نہیں بنتی، مثلا کئیوں کو جانور کھا جاتا ہے، کئیوں کی جسم راکھ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جسم کو وہیں جوڑ کے وہیں قبر بنا دیتا ہے. وہ برزخ ہے. یہ ہم اس گڑھے کو، آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کی لاش نہیں دفنائی تو آپ کہیں گے وہ قبر نہیں ہے، قبر اسی مقام پر بن جائے گی. اور پھر نبی علیہ السلام نے قبروں پر سلام جانے کا بھی حکم دیا ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قبری حیات روح والجسد کے ساتھ ہے، روح والجسد کے ساتھ ہے. روح کے جسم کا رہنا قبر میں، پھر تو عذاب قبر کس طرح ہو گیا. اس سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین کے حیات روح والجسد کے ساتھ ہے. اب آگے آخری میرا جو موضوع ہے وہ سما موتا پر ہے. تو سما موتا کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ عام مردوں سے مستثنیٰ ہے. ان کی حیات کا معاملہ الگ ہے. عام مردوں کے بارے میں یہ جو آپ آیات پیش کرتے ہیں نا، اِنَّكَ لَا تَسْمُ الْمَوْتَى وَأَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. اِنَّكَ لَا تَسْمُ الْمَوْتَى، آپ ایک جگہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَسْمُ الْمَوْتَى، دوسری جگہ فرمایا وَأَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، ایک جگہ فرمایا قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، ایک جگہ فرمایا مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو اس آیت سے عدم سماع مردوں کا نہیں ہے، اس آیت میں ہمارا مردوں کو سنانے کا عدم سماع ہے، مردے کا نہیں. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قادر نہیں ہیں سنانے پر، اور قبر والوں کو اِنَّكَ لَا تَسْمُعُ الْمَوْتَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ نہیں کہا کہ مردے نہیں سنتے، آپ نہیں سنا سکتے. اور پھر قرآن کی آپ آیت میں بھی خیانت کرتے ہیں. رب نے فرمایا کہ ان اللہ یسمی میں یشاء، جس کو میں چاہتا ہوں میں سنوا دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ کوئی خود انسان قبر والوں کو مردوں کو سنانے پر قادر نہیں، میں جس کو چاہوں سنوا دیتا ہوں. استثناء اللہ نے کر دیا ہے، تو اس سے مطلقاً نفی نہیں ہے. اگر آپ سیدہ عائشہ کی وہ بدر کی جو وہ حدیث کی صحیح البخاری میں آپ معنی کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ طیبہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یہ مردوں کا سننا جو آپ نے بدر کے کفاروں سے کہا تھا ان کے عذاب کے بارے میں، تو اس ٹائم سیدنا عمر نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو اس پر آپ صحیح البخاری کا کمنٹ سید عائشہ کا قول لاتے ہیں کہ جی وہ تو وہیں تک ہی سننے کا حکم ہے، اس کے بعد قیامت تک نہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے، صحیح البخاری کی صحیح حدیث میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر مردے کی نفی ہے تو میں وہ قول ہے اور میں حدیث رسول لے کے آ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مردے کو دفنا کے لوٹتے ہو تو وہ تمہاری جوتوں کی آہٹوں کو بھی سنتا ہے. تو دیکھو مردے تو ابھی بھی دفن ہو رہے ہیں، تو اگر مطلقاً نفی ہو جائے کہ بالکل سنتے ہی نہیں ہیں، تو پھر تو یہ جتنے بھی مردوں کو دفنایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب تم اس کو دفنا کے لوٹتے ہو تو تمہاری جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلقاً نفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سنواتا ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں عام مردوں کے بارے میں کہ مردے ہر ٹائم ہر لمحے سنتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے سنوا دے، کیا نام ہے،
لیکن مطلقاً جہاں حدیث میں آیا ہے سننے کا وہاں آپ کو ماننا پڑے گا، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپینین ہے وہاں آپ کو اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے، حضرت عمر بن عاص سے ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جب مجھے تم دفناؤ تو میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا کہ ایک اونٹ کو ذبح کر لیا جائے تاکہ میں منکر نکیروں کا سوالوں کا جواب دوں اور اس سے تسکین حاصل کروں۔ تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ ان کو کھڑے ہونے کا کیوں حکم دیا گیا؟ یعنی کہ اگر مردے کو اللہ تعالیٰ چاہے تو بیر جو کھڑے ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی زندگی کیسی ہے، یہ تو عالم برزخ کا معاملہ ہے، لیکن جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اتنا ماننا پڑے گا۔ ہر ٹائم ہر لمحے سننا یہ اللہ کی شان ہے، اور قبروں والوں کو جس کو چاہے وہ سنوا دے، وہ مالک ہے، لیکن یہ کہنا کہ مردہ سنتا ہی نہیں ہے، اس میں روح آتی نہیں ہے، تو پھر آپ کو عذاب قبر کی ساری حدیثوں سے، منکر نکیروں کا سوال کرنا، عذاب قبر ہونا، ان ساری حدیثوں سے معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا، کیا نام ہے۔ اسی لیے عذاب قبر اگر ہے تو پھر روح والجسد حیات بھی ثابت ہے، اور مردوں کو یہاں یہ جو انک لا تسمع الموت وانت بمسمع من فی القبور کی آیات ہیں، اس میں مردے کی عدم سماع نہیں ہے، ہمارا سنانے کا عدم سماع ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنوا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح البخاری کی روایت میں نے دے دی ہے کہ جب تم مردے کو دفنانے کے بعد لوٹتے ہو تو پھر وہ تمہاری پیروں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اگر وہ پیروں کی آہٹ کو اللہ اس کو سنوا سکتا ہے، وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کو سنواتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی مردہ سننے پہ قادر نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیا نام ہے۔ تو اس سپیچ کو خدا را اعتدال کا عقیدہ رکھیں، ہر لمحے ہر ٹائم سننا اللہ کی شان ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ آخر پہ میں تمہیداً 2-4 باتیں کر کے یہ بات ختم کرتا ہوں کہ مردوں سے ہم ہرگز حاجات نہیں مانگتے، حاجات ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم مردوں کے لیے، ہم ان کے لیے بخشش کے لیے جاتے ہیں اور ان پر دعائیہ سلام بھیجتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے، کیا نام ہے۔ ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قبوروں سے ہم حاجتیں مانگیں، ان سے نظریں مانگیں، نظر بھی اللہ کی ہے اور حاجتیں بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اور رب کائنات اس سپیچ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔